بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 28ویں روزے کو جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لے گا، اللہ پاک سے اس دنیا جہان کی تمام حاجتیں اور مرادوں کو پورا کر لے گا۔ میرے دوستو، آج آخری وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ یہ جو 28ویں روزہ ہے یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لے تو اللہ پاک سے اسی مہینے میں جو ایک دن رہ گیا ہے یا 2 دن، اگر ایک روزہ ہوا تو پھر ایک دن رہ گیا، اگر 2 روزے ہوئے تو ان 2 روزوں میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لے گا۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک آخری عشرے کے آخری روزے چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس اب یہی وقت بچا ہے کہ ہم ان روزوں میں اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، نہیں تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وظیفے سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات کو جانیں اور اس پر اسی طرح عمل کریں جس طرح کہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھی طرح جان لو اور پھر اس پر عمل کریں۔ اس وظیفے سے اسی دن فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ وظیفہ آپ نے بتایا نہیں۔ جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اس وظیفے کا پتہ تھا، جنہوں نے آپ سے پہلے اس پر عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور میں ہمیشہ وظیفے سچے اور قرآنی لے کر آتا ہوں، اور میرا بتایا گیا وظیفہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ وظیفوں کو ہمیشہ چھوٹا ہی رکھیں تاکہ چند منٹ نکال کر وظیفوں کو کر لیں اور پھر اللہ سے گھنٹوں مانگیں۔ سارا دن اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنی حاجتوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کروا لیں۔ میں تو آپ سے آج ہی عرض کروں گا کہ آج سارے کام چھوڑو اور پہلے اس وظیفے کو کر لو۔ کیا ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ لوگوں کو ٹائم ہی نہ ملے، آپ لوگ مصروف ہو جائیں اور پھر اس وظیفے کو کہیں اس دن بول ہی نہ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ابھی یہ وظیفہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کام کریں گے اور بعد میں وقت نکال کر آپ اس وظیفے کو ضرور کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور کر لینا۔ رمضان کی فضیلت کا تو میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ سب کو پتہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ عشرہ اللہ پاک جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ عشرہ بڑا مقبولیت کا عشرہ ہے اور اب اس کے تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ابھی بھی سستی اور کاہلی میں پڑے رہ گئے تو پھر اسی طرح ساری زندگی لوگوں سے مانگو گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ آج وقت ہے کہ اللہ کو جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے زیادہ مانگے، اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگے اور پورا کروا لے، اس دوزخ کی آگ سے نجات پا لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی کوئی غیر فرض عبادت، یعنی جو اس پر فرض نہ ہو لیکن وہ کوئی سنت یا نوافل اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو اسے پرانے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پر اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ پاک کی ذات سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک کی ذات اس بندے کو 70 لاکھ عطا کرے گی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو آج اس پریشانی سے نجات کا وقت آ گیا ہے۔ آج اپنی بیماریوں سے شفا پانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج آپ کے پاس وہ کام جو آپ کے صدیوں سے رکے ہوئے ہیں، اس دن اس وظیفے کو کر کے، جو کہ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، اللہ کو راضی کر لے، ان کو پورا کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ دل میں جو بھی حاجت ہو اس وظیفے کے صدقے مانگ لینا، آپ کی 70,000 حاجتوں کو بھی یہ وظیفہ پورا کروا دے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پہلے ہی دن آپ اپنی مشکلوں کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیجئے گا۔ جو جتنا یقین اور ایمان کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ اس میرے مسلمان بہن بھائی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ حضور کے غلاموں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔
اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو آج اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لو۔ اگر آپ آج اللہ سے اپنی تقدیر اور نصیب کو لکھوائیں گے تو جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پوری زندگی نہ تو کوئی آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے، جو جتنے مرضی جادو کروا لے، آپ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حفظ و ایمان میں رہیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ بھی آپ کو آپ کی کامیابی سے ہٹا نہیں سکتا اور آپ کی ساری مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آج موقع ہے کہ رب کریم سے اپنی تقدیر اور نصیب لکھوا لے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ رب کریم کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ آپ کے بند رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ پر جو رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کے رزق میں رکاوٹ آ گئی ہے، آپ کی رکاوٹ وہ ختم ہو جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، اس وظیفے کو اپنی ہر حاجت کے لیے کر سکتا ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اجازت عام ہے۔ حاجت آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اگر آپ قرض دار ہیں، آپ پر بڑا قرضہ ہے، قرضے کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، بے حد کوشش کرنے کے بعد بھی آپ پر جو قرضہ ہے وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ ہر طرف سے پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، تو آج وقت ہے کہ اپنے قرضے سے نجات پا لیں۔ آج وقت ہے کہ اللہ کریم کی ذات سے اس وظیفے کو صدقے مانگ لیں، انشاءاللہ آپ پر جو بھی قرضہ ہوگا وہ غیب کے خزانوں سے آپ پر اتر جائے گا۔ اگر آپ کو نوکری کی حاجت ہے، نوکری نہیں مل رہی، پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کے معیار کے مطابق آپ کو نوکری نہیں مل رہی، جہاں بھی جاتے ہیں ناکامی ہوتی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے دل میں اپنی نوکری کی حاجت رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جلد حلال اچھی نوکری مل جائے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد ہوگی۔ الغرض اگر آپ کو ذاتی گھر کی حاجت ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے دے دے کر تھک چکے ہیں اور کرائے دار اتنا زیادہ مکان دینے کے بعد بھی آپ اپنی زندگی سے بھی پریشان ہو چکے ہیں، آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ اپنا قرضہ جو ہے وہ اتار سکے، اپنے گھر کا جو مکان کا کرایہ ہے وہ دے سکے، تو انشاءاللہ آپ اسی ماہ رمضان مبارک میں اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں سے نوازے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اس آیت کو 170 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج اس بندے سے فقط اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس وظیفے کو آج نہ کرے، آج اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اللہ سے مانگ نہ سکے اور یوں ہی سارا سال پچھتاتا رہے۔ یہ وظیفہ اتنا با کمال ہے، اتنا طاقتور اور با ہدف ہے کہ وہ جو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے وہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بڑی بڑی مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرتے رہے ہیں، وہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر انسان کو اس دنیا میں بڑی مصیبتیں اور مشکلیں آ جائیں تو وہ اکثر اپنے منہ سے ہی خود موت مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت ہی آ جائے، یہی اچھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ٹینشن ہے، وہ اپنے گھر کے حالاتوں کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں بیماری لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مرد حضرات خاص طور پر کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور عورتیں بھی بڑا پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سر پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر کے حالات کی وجہ سے انشاءاللہ ان سب بیماریوں سے پریشانیوں سے شفا پانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ رب کریم کی ذات سے اپنی پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات مانگے، اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لے۔ اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اسی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کی بڑی برکت اور فضیلت ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کو روزے دار کی منہ کی بدبو بھی بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ، جب بندہ روزے میں ہوتا ہے، سارا دن اللہ کی ذات کی خاطر
ہر وہ کام سے بچا رہتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک بس کھائے پیے نہ اور باقی سارے کام ویسے ہی کیے جائے، حرام دیکھے، حرام بولے، حرام سنے، کسی کی غیبت کرے، اپنے ہاتھوں پاؤں سے دوسروں کو نقصان پہنچائے، نہیں، بلکہ روزہ تو آپ کے سارے جسم کا ہے۔ روزے دار تو وہ ہے کہ جس کے منہ سے دوسرے محفوظ رہے، جو اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، جو اپنے کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس طرح روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں آپ کی بڑی مقبولیت ہوگی۔ ناظرین، پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ اللہ کو ان دنوں میں اتنا زیادہ یاد کرے کہ اللہ پاک کو راضی کر لے، ماہ رمضان المبارک میں ہی راضی کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا لے۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، اگر آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ سے اپنی پریشانیوں اور بڑی سے بڑی حاجت کو بھی پورا کروا لیں گے۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہی بندہ اپنی حاجتوں کو پورا کروا لے گا۔ وہ جو حاجت اس کی جو کبھی پوری ہی نہ ہو سکی، بڑی مشکلیں اور مصیبتیں اس نے کی، بڑے وظائف کیے، لیکن پھر بھی اس کی حاجت وہ پوری نہ ہو سکی، تو آج انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہی اگر میرے مالک و مولا نے چاہا تو اس بندے کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ کے دکان میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، دفتر میں ہیں، یا پھر کسی بھی جگہ پر ہیں، الغرض آپ کہیں جگہ پر کسی جگہ پر مرضی ہیں، دن یا رات آپ نے 24 رمضان المبارک کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ صرف 10 منٹ میں یہ وظیفہ ہو جائے گا، میرے بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کو اس وظیفے کے متعلق ہر بات بتانی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے یہ وظیفہ نکل جائے اور آپ کی کوئی غلطی سے اس آیت کے کوئی زبر ذہن میں فرق آ جائے۔ دوستو، آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ افغانستان سے ہیں، یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کے پاس پورا دن ہے، صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اس وقت میں جب بھی آپ کو موقع مل جائے، آپ نے 5-10 منٹ نکال کر اس وظیفے کو ایک جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آج اگر ہمیں رمضان جو ہے وہ نصیب ہوا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، اور جو میرے مسلمان بہن یا بھائی اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے، انشاءاللہ ان کو بھی بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں، اور کامنٹ میں اپنا نام بھی لکھا کریں، کیونکہ آپ کے لیے افطاری کے وقت دعا کی جائے گی۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی دعا کی، اللہ پاک نہ جانے کس کی دعا کو قبول کر لے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، ذرا توجہ اور غور سے سننا ہو، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، اس وظیفے کو خدارہ 28 رمضان المبارک کے دن لازمی طور پر کر لینا۔ اللہ پاک آپ کے قسمت کے بند دروازے کھول دے گا، آپ کے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دے گا۔ بس آپ نے اس ایک چھوٹی سی آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ صبح یا کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں ہیں، جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملے، آپ اپنے وقت میں سے تھوڑا ٹائم ضرور نکالیں، اگر نہیں بھی ملتا تو آج آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اگر ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس وظیفے کو کر لیں، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی حاجت ہو، جس بھی حاجت کو ہو، آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ دل میں رکھنے کے بعد آپ نے آیت چھوٹی سی پڑھنی ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ آپ نے میرے مسلمان بہن بھائیوں بس اس ایک چھوٹی سی آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رو کر اللہ سے مانگا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا تو دل میں
رونے جیسی شکل منہ بنا لو، نہیں تو دل میں رو، اللہ کو پختہ یاد کرو، کامل یقین رکھ کر آج کے دن اس پر وظیفے پر عمل کر لینا۔ اللہ پاک کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، کوئی بھی تنگی پریشانی ہوگی وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اس وظیفے کے صدقے ہر وہ چیز عطا کرے گا جس چیز کی آپ کو میرے مسلمان بہن یا بھائیوں حاجت ہے۔ خدا را آج اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو 28 رمضان المبارک کے دن یا رات کسی بھی وقت کر لینا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس کو چاہے کسی جگہ پر لکھ لے اور آپ نے بس اس کو 28 رمضان المبارک کے دن کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کے رزق میں، عزت میں، دولت میں، جان و مال میں بے شمار اضافہ فرمائے۔